اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور رہتا ہے۔ جھوٹے وعدے کرنے سے صاف انکار کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے وہ محبت ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ جو شخص حضرت نوح علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹ سکتا۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے۔ تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اگر آپ سوچنے کی صلاحیت کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کھانا کم کر دیں۔ کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ انسان جو خرید نہیں سکتا اس کے لیے وہ بک جاتا ہے۔ جو چیز کامل یقین کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ دیانت داری حکمت کی کتاب کا پہلا سبق ہے۔ لوگوں کا آپ کے منہ کے اوپر تعریف کرنے کا مقصد آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ آزاد لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں جو حق پر ہوں اور غلام لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں جو طاقتور ہوں۔ توجہ کے پیچھے محبت کے تمام معنی چھپ جاتے ہیں۔ سچ صرف ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے جو جھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیلیں دینے سے بہتر ہے کہ دل پر پتھر رکھ کے جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہاں اور کیا بولنا ہے۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بہترین ہو۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ گہری سوچ رکھنے والا ذہن اور دوسروں کا درد محسوس کرنے والا دل صرف عظیم لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو، ایسی عورت بدقسمتی کی بہت بڑی مثال ہے۔ ہم دوسروں کو تلخ باتیں کہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں لیکن اپنے اوپر تلخ بات سننا ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو کہ وہ نہیں ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب کہاں اور کس کس کو اپنی زبان سے تکلیف دی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ بے قدرے اور منافق لوگوں کے ساتھ اپنے جذبات جوڑیں گے تو آپ کو دکھ کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ دسترخوان پر سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھ سکیں۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس لمحے میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جو شخص نہار منہ 7 کھجوریں کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ کھانے کے بعد برتنوں کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ جو انسان اپنے خیالات کو اپنے منہ کی زبانی نہیں بول سکتا وہ غلام ہے۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہے مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ دوسروں کے سہارے پر لی گئی اڑان زیادہ دیر پروان نہیں چڑھ سکتی۔
زبان کی گرہ کھلنا اسے کہتے ہیں جب ہم اپنی بات مناسب پیرائے میں دوسروں تک پہنچا سکیں۔ پیارے بہن بھائیوں، عزت کرنا سیکھو، دوسروں کو ریسپیکٹ دینا سیکھو، کیونکہ جو چیز ہم دوسروں کو دیتے ہیں وہی چیز پلٹ کر ہمارے پاس واپس آتی ہے۔ ماں باپ بہترین پناہ گاہ ہوتے ہیں، جب وہ نہیں رہتے تو اولاد کا درد بانٹنے والا بھی کوئی نہیں رہتا۔ والدین کی زندگی میں ان کی قدر کریں۔ میں نے اپنی زندگی میں 24 سالہ بیٹی کو والدین کے لیے روتے دیکھا ہے اور 80 سالہ بیٹی کو بھی والدین کے لیے روتے دیکھا ہے۔ پیارے دوستو، اس کال کو ہم کئی بار تحریر کر چکے ہیں، مگر پھر بھی جیسے اس کی ضرورت رہتی ہے کہ والدین زندگی کی کتاب کے بہترین صفحات ہیں۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اے عرش والے رحم کر، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔